سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک یہ ٹوٹل 6 آیات ہوتی ہیں۔ ان 6 آیات کی تفسیر آج کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل قلب و جگر میں بسانے اور مزید آگے ڈیلیور اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے 6 آیات کا جو خلاصہ ہے وہ میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ہر آیت کے متعلق کچھ وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ حضرات نے گزشتہ اتوار کو درس قرآن کی محفل میں یہ سنا تھا کہ 9 برادران اور والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے درمیان گفت و شنید ہوئی، یعنی آپس میں بات چیت ہوئی۔ اب وہ بات چیت کا جو اینڈ ہوا، اختتام ہوا، وہ اس بات پر ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اپنے 9 صاحبزادگان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ اور مزید فرمایا اب تمہارا کام ہے کہ تم جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، جس سے وعدے ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ مزید فرمایا بنیامین، جا کر بنیامین کو بھی چھڑاؤ، اور تمہارا جو ایک بھائی مصر کے اندر ہے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ یعنی جیسے چھوٹی عمر میں تم 12 کے 12 ساتھ تھے، اب پھر سے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 صاحبزادگان کو نصیحت اور ارشاد فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد کچھ دن وہ ٹھہرے رہے۔ اب وہ نکلے کنعان سے پھر مصر کی طرف۔ سب سے پہلے 9 برادران نے اپنے سب سے بڑے بھائی سے ملاقات کی جو مصر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس حوالے سے شرمندہ تھے کہ میں والد کے سامنے کیسے آؤں گا، اس لیے وہ آئے نہیں تھے۔ اب یہ 9 اور 1 ان کی ملاقات آپس میں ہو گئی، یہ ہو گئے 10۔ اب ان 10 برادران نے یہ سمجھے کہ ایک مشن جو ہے نا اسے سر انجام دینا تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ ایک تو یہ کرنا ہے کہ ہم شاہ مصر کے دربار میں جائیں اور وہاں سے اناج اور غلہ حاصل کریں، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے اناج اور غلہ کافی کم مقدار میں تھا، تو یہ مزید لیا جائے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ مشن تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے، اور تیسرا مشن یہ تھا کہ بنیامین کو شاہ مصر کی جو قید میں ہے وہاں سے چھڑانا ہے، اور جب ہم 12 یکجا ہو جائیں گے اناج اور غلہ کے ساتھ، اب ہم اپنے والد گرامی کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ایک عظیم مشن تھا۔ اب یہ سب سے پہلے پہنچے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں،
جو کہ شاہ مصر ہے، اور وہاں جا کر یہ عرض کرنے لگے کہ اے شاہ مصر، ہماری حالت بڑی خراب ہے، خستہ حالت ہے، اور واقعی ان کا جو لباس تھا اور ان کا جو حلیہ تھا اور ان کا دبلا پتلا ہونا یہ بتا رہا تھا کہ یہ بڑی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے، یعنی پہننے کے لیے جو کپڑے تھے وہ بھی بہت سیدھا تھے، اور یہ سمجھے کہ جسم بڑا دبلا پتلا ہو گیا، ایسی کیفیت اور ایسی حالت تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے شاہ مصر، ہم بڑی تکلیف میں ہیں اور ابھی ہم کچھ مال جمع کر کے لائے ہیں، لیکن یہ ایسا مال اور سرمایہ ہے، کسی تاجر کے پاس پیش کریں یا پھر اسی طریقے سے کسی بزنس مین کو ہم پیش کریں اور کہیں کہ جناب آپ اس سرمایہ اور پونجی کے عوض میں ہمیں اناج اور غلہ دیں، تو تاجر نہیں دے گا، وہ انکار کر دے گا۔ لیکن چونکہ آپ بڑے سخی ہیں اور ابتدا سے آپ مہربانی کرتے رہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سرمایہ ہے اگرچہ حقیر ہے اور وہ ایسا نہیں کہ کوئی تاجر اسے ایکسپٹ کرے، لیکن آپ کے دربار سے ہمیں امید ہے کہ آپ قبول کریں گے اور اس کے عوض میں ہمیں اناج اور غلہ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ انداز دیکھا نا، جو یہ آواز آ رہی تھی دل سے، دیکھیں کبھی آواز آتی ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک آواز جو ہے نا حلق کے اوپر سے آتی ہے اور ایک آواز آتی ہے حلق کے نیچے سے، اور جب آپ بات سنیں گے حلق سے اوپر سے آئے تو پھر دل کیا کہتا ہے؟ بناوٹ ہے، لیکن حلق کے نیچے سے آتی ہے نا تو پھر دل کہتا ہے یار اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا یہ جو انداز تھا نا، جس کو آپ کہیں عاجزانہ انکسارانہ، یہ والا جو انداز تھا، شاہ مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس انداز کو سنا اور حلیے کو دیکھا، کپڑے کو دیکھا، تو سوچنے لگے میرے بھائیوں کا حال کیا ہے، بہت سیدھا کپڑے، کوہنا کپڑے، اور انہیں طاقتور ہونا چاہیے، بالکل دبلے پتلے، گال اندر میں دب چکے ہیں، غربت کی بنا پر، فاقہ کشی کی بنا پر، گھر میں کھانا نہ ہونے کی بنا پر یہ حالت اور یہ کیفیت ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب رونا آ گیا۔ ذرا غور کریں، یوسف علیہ السلام کو رونا آیا، کیوں آیا؟ اپنے بھائیوں کی حالت کو دیکھ کر، حالت زار کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے بھائی سوتیلے ہیں اور جناب ان بھائیوں نے کوئی کسر بھی نہ چھوڑی، زیادتی کی، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو رونا آ گیا۔ اب جب رونا آیا، اب وہ وقت آ گیا، اتنا طویل سفر تھا جو کئی سالوں پر محیط تھا، یہ سفر اب ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ پردہ اٹھاؤں اور انہیں یہ بتلاؤں وہ یوسف میں ہی ہو۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو کہا، ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ بہت برا کیا، تم نے مارا پیٹا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر جب کنویں سے نکلا تو تم نے فروخت کر دیا، تم نے یوسف کو اپنے بھائی بنیامین اور اپنے والد حضرت یعقوب سے جدا کیا، اور جس کی بنا پر والد گرامی سخت صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ جب یہ باتیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کی تو اچانک یوسف علیہ السلام کے چہرے سے مسکراہٹ آ گئی۔ جب مسکراہٹ آئی تو یہ وہ انداز تھا جو یوسف علیہ السلام کا چھوٹی عمر میں تھا۔ بھائیوں نے اس مسکراہٹ کو دیکھا نا، فوراً ان کا ذہن گیا اپنے بھائی کی طرف، یوسف کی طرف گیا، کہنے لگے یہ جو مسکراہٹ ہے، دانتوں کی جو چمک نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی یوسف ہو؟ یہ بھائیوں نے کہا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، ہاں میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یعنی اب پردہ اٹھ گیا، راز جو ہے کھل گیا۔
हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा भाई हूं यूसुफ, अब इन भाइयों ने माफी मांगी, शर्मिंदा थे, बड़े शर्मसार थे, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, और उस गलती का अंजाम सामने कि हम किस हालत में हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सब्र किया, और सब्र का अंजाम देखो मैं किस हालत में हूं, मैं शाह मिस्र बन गया, और तुम वही छोटी सी कुटिया में रहते थे, वही दुबले पतले हो गए, और अब फाका कशी का ये आलम हो गया कि घर में तुम्हारे पास अनाज और गल्ला खरीदने के लिए सरमाया भी नहीं है। ये हालत और ये कैफियत हो गई। बहरहाल वो शर्मिंदा हुए, शर्मसार हुए। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब अपने भाइयों से पूछा अब्बा कैसे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम, एक तवील अरसा हो गया अब्बा से मुलाकात नहीं हुई, ये 70-80 साल का दौरानिया हो गया है, एक लंबा चौड़ा सफर था। फरमाया अब्बा कैसे हैं, अब्बा की तबीयत कैसी है? तो अब बेटों ने कहा वैसे तो अब्बा सही हैं, लेकिन तुम्हारी याद बार बार आती है, और जब तुम्हारी याद आती ना तो अब्बा जो है ना रोने लग जाते। अब ठीक है वो याद कभी एक हफ्ते में एक मरतबा आ गई, 2 हफ्ते में एक मरतबा, लेकिन अभी तक आ रही। एक तवील सफर हो गया भाई, एक तवील दौरानिया हो गया, लेकिन अभी तक जो है वालिद गिरामी आपको याद करते हैं, और जब भी आपको याद करते हैं रोने लगते हैं, और रो रो कर ये हालत इनकी हो गई कि इनकी आंखों की रोशनी जाइल हो गई, यानी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई, इतना रोए, ये हालत और ये कैफियत हो गई। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी चले गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इरशाद फरमाते हैं कि मेरा ये कमीज है, ये कमीज मैं तुम्हें देता हूं, ये कमीज वालिद गिरामी के सर पर डाल देना। ऐसे जब तुम ऐसे डालोगे ना या अति बसीरा, अब्बा की आंखें जो है ना वो आ जाएंगी। ये इतना वाकया 6 आयतों में है, और अब मैं आयत वाइज आपके सामने इसे क्लियर करता हूं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 88। अब स्क्रीन की तरफ आ जाएं, क्योंकि मैंने खुलासा पेश कर दिया, अब मैं इन आयात की वजाहत पेश करूंगा। फलम्मा दखलू अलैहि, जब ये सारे के सारे भाई 9 और 1 ये हो गए 10, ये 10 के 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इंटर हो गए। दखला दाखिल होना, इंटर होना, आ जाना। कालू, अब इन लोगों ने, ये 10 भाइयों ने अर्ज की या अय्युहल अजीज, ए अजीज, इससे मुराद शाह मिस्र है, यानी हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बबरकत। मस्सना व अहलना अदुर्रो, कहते हैं हमें और जो हमारे घर वाले हैं सब बड़ी मुसीबत में हैं, बड़ी आजमाइश में है, तकलीफ में है, जिसकी वजाहत में कर चुका कि जाहिर बात है फाका कशी के दिन थे, कहत भी था, फाका कशी के दिन आ गए। अब वो कहने लगे वजिअना बिबिदाअति मुज़जा, हम ये सरमाया लाए हैं, पूंजी लाए हैं, लेकिन कैसा है? मुज़जा, हकीर है, जिसका मतलब ये कि अगर हम ये सरमाया, ये पूंजी जिसको कहते कि माल, ये अगर हम किसी ताजिर को पेश करें तो वो क्या कहेगा? भाई इसकी तो हालत खराब है, ले जाओ ले जाओ। जैसे आजकल के दौर में मिसाल समझ लें कि ठीक है कोई आपके पास आए नोटें लेकर, लेकिन नोटों की हालत इतनी खराब कि बोले ये तो गले में फंसने वाली है, अटकने वाली है, तो आप क्या कहें? भाई नोटें दूसरी लाओ, ये नोटें दूसरी है। तो इसी तरीके से ये कोई सरमाया लाया, उस जमाने में जो भी इनके पास सरमाया था, जो भी पूंजी थी, और वो ऐसा लाए मुज़जा, जो बड़ा हकीर था। मुज़्जा का माना होता है हकीर, कमतर, यानी बाजार में ना चले लेकिन है सरमाया, है पूंजी। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा? फ़अौफ़ि लनल कैल, लेकिन चूंकि आप सखी हैं, बहुत ज्यादा सखावत हमने आपके दरबार में देखी,
ہمیں آپ سے امید ہے آپ ہمارے سرمایہ لے لیں گے، جبکہ اور کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں کیا کریں گے آپ ہمیں اناج دے دیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں اناج کثیر مقدار میں جمع ہو جائے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر صدقہ کریں۔ اب دیکھیں کیا کیفیت ہے، یہ بندہ کب کہتا ہے؟ جب ظاہر بات ہے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں تبھی کہتا ہے نا۔ اور آج ہمارے جو حکمران ہیں آپ کو پتا ہے کیسے ظالم ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے جو پہلے ایسے تھے اور اب ہو گئے ایسے، یعنی پہلے اوپر والا ہاتھ تھا اب نیچے والا ہاتھ ہو گیا۔ یعنی یہ حالت جو ہے نا پاکستان کے ہمارے شریر حکمرانوں نے کر دیا۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ کیفیت ہو جائے گی، گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب یا تو چوری کرے گا، پھر اور کیا، چوری چکاری پر آ جائے گا، کیونکہ پھر بھوک کرواتی ہے چوری غلط، لیکن پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری کرے گا۔ اگر وہ چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر بھی مانگے گا، سوال کرے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں ان کی کیفیت کیسی ہو گئی تھی 9 برادران کی، 9 اور 1 10 کی، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، یہ آپ ہمارا سرمایہ بس قبول کر لیں اور اس کے بارے میں آپ باز بوس نہ کریں گے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہمیں دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، ہاں جو صدقہ دیتا ہے نا تو اسے ہم کیا جزا دیں گے؟ کہتے ہیں اسے اللہ جزا دے گا۔ تو صدقہ دینے والوں کو جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو انہیں جزا کون دے گا؟ قرآن کہتا ہے۔ اور یہ بھائیوں نے کہا دربار شاہ مصر میں، ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ صدقہ دینے والے کو جزا جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 89، کالا، اب بات آ گئی پردہ اٹھنے کی، راز اب اگلنا ہے، اب سارے معاملات افشا ہوں گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی جب بھائیوں کی، تو دل تھوڑا پسیج گیا۔ اور یاد رکھیے گا میں ایک بات بتا دوں، نیک آدمی جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ نرم دل ہوگا، اس کو آپ لکھ کر رکھ لیں۔ اگر کوئی سخت دل ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سنگ دل، سنگ دل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ بالکل کلیئر سی بات ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر شاید غصہ بھی آ جائے، آگ بگولا بھی ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب کیفیت چینج ہوگی نا آپ دیکھیے گا اتنا نرم ہو جائے گا، آپ کہیں گے پہلے سے زیادہ نرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی علامت ہے رقیق القلب، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، دل سخت نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھار سخت دل ہوا وقتی طور پر ہوا، لیکن یہ کبھی بھی مسلمانوں پر سخت نہیں ہوتے۔ ہاں کیا ہوتے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جب آپس کی بات آتی ہے بڑے شفیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ہاں اشداء علی الکفار، ہاں کافروں کی بات آئے تو پھر کس بات کی نرمی۔ اور آج کل ہمارے حکمران کیا پتہ ہے؟ ان کا رویہ اس کا برعکس ہے، اپنوں سے سختی اور غیروں سے یہ کہہ اقلیت اقلیت اقلیت، تو سب کچھ اقلیت کو دیا جائے گا تو جو اکثریت ہے، جو جمہوریت ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو اب ہمارے حکمرانوں کا تیور کیا ہے؟ اپنوں سے سختی، اپنے سے مراد ہم لوگ ہیں، وہ نہیں جو ان کی خدمت میں رہتے ہیں، اس کو تو بڑا نوازتے ہیں، وہ بھی پیسے والا ہو جاتا ہے۔ تو اپنوں سے مراد پاکستانی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ اپنوں پر سختی ہے جو مسلمان ہیں، لیکن جو اپنے نہیں ہیں ان کے لیے بڑی نوازش ہے۔ اس کے لیے بجلی کے بل بھی معاف ہو جائیں گے، ان کے لیے جگہیں بھی بن جائیں گی، ان کے مندر بھی بن جائیں گے، گرجا گھر بھی بن جائے گا، مسجد بنتے بنتے ایک ٹائم لگ جائے گا، بنے گی نہیں، یہ معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے کلیئر کر دیا رحماء بینہم، جب اپنوں کی بات آتی ہے رحم دل ہوتے ہیں، اور جب غیروں کی بات آتی ہے اشداء علی الکفار،
काफिरों पर बड़े सख्त होते हैं। और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई अल्लाह वाला वक्ती तौर पर सख्त हो सकता है, लेकिन देखिएगा थोड़ा ही टाइम गुजरेगा बड़ा नरम नजर आएगा, रकीकुल कल्ब, नरम दिल नजर आएगा। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह वाले के अंदर ये मादा होता है, अफ़ो दरगुदर, हर एक को माफ कर दे, यार छोड़ो यार, छोटा है माफ कर दो, इससे गलती हो गई माफ कर दो, ये दरगुदर का मादा होता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ ना हुआ, मुझे बताएं क्या कुछ ना हुआ। आपको मारा गया, गुस्से मारे गए, डंडे मारे गए, आपको कुएं में डाला गया, आपको बेच दिया गया, फिर अब्बा को ये कह दिया गया कि जनाब बेरिया खा गया, अब इसके बाद बच क्या गया, इतना जुल्म सितम तो कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल क्या हो गया, नरम हो गया। मुझे एक बात याद आई, एक बड़े अजीम बुजुर्ग है ताबई, साहबी नहीं है, लेकिन सैकड़ों सहाबा का दीदार किया है। सिद्दीक अबू बकर को आंखों से देखा, उमर फारूक को देखा, उस्मान गनी को देखा, शेर खुदा को देखा, मुआज बिन जबल को देखा, बड़े बड़े सहाबा का दीदार किया। कौन? हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी। अच्छा, इनकी वाइफ को किसी खातून ने उकसाया, आपको महसूस हुआ, आप जलाल में आ गए कि आज वाइफ का तेवर ही बदल गया है। वाइफ को किसने भड़का दिया, किसने उकसा दिया? आज मेरी जोजा जोजा नहीं लग रही, मेरी वाइफ वाइफ नहीं लग रही। तो हजरत सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी ने रब की बारगाह में दुआ की, ए मौला मेरी जोजा को जिसने भड़काया उकसाया ना, मौला तो उसकी आंखें ले ले। ये आपका था जलाल, वक्ती जलाल। हुआ क्या पता है? उस खातून की आंखें चली गई, नाबीना हो गई। अब वो सोचने लगी कि कोई तो गलती है जिसकी पादाश में मेरी आंखें गई हैं। तो फिर पता चला कि एक अल्लाह वाला था अब मुस्लिम खौलानी, और उनकी वाइफ को मैंने उकसाया, मैंने भड़काया, तेवर चेंज हो गया अपने शौहर के सामने। तो अब वो पहुंची हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के पास। अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी नहीं तो बदुआ दी थी, देखे वक्ती तौर पर दिल थोड़ा सख्त हुआ, थे अल्लाह वाले। वो खातून क्या कहती है? खातून कहती है मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने ये सारा काम किया, आपकी जोजा को, आपकी अहलिया को मैंने भड़काया था, मैंने उकसाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब अल्लाह वालों की शान क्या है? रकीकुल कल्ब, मोम दिल, दिल नरम हो जाएगा। हुआ क्या? फौरन दिल नरम हो गया। अब देखे वक्ती तौर पर सख्त हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? दिल फौरन नरम हो गया। रब की बारगाह में दुआ की, मौला ये जो आंखें चली गई थी ना, मैं ही तेरी बारगाह में दुआ करता हूं फिर आंखें लौटा दे। आपने दुआ की और आंखें आ गई। तो अल्लाह वालों के जो दिल होते हैं ना, वो बड़े नरम होते हैं। अब अंबिया से बड़ा अल्लाह वाला कौन? अंबिया से बड़ा तो कोई भी नहीं। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अंबिया किराम कितने रकीकुल कल्ब थे, कितने नरम दिल होते हैं। अब हजरत यूसुफ के साथ भाइयों ने ऐसा किया, हमारे साथ तो आपको पता है खाली दावत ना दे तो कहते अब इसकी दावत में नहीं जाएंगे, है नहीं? ये हमारा हाल है। यानी खाली दावत देने में थोड़ा भूल गया या इज्जत नहीं दी तो हम कहते हैं हम इसकी दावत में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये हम लोग का हाल है। यानी इतने सख्त हैं, हम इतने सख्त भी हैं और फिर कभी कभी कहते हैं हम अल्लाह वाले हैं। कौन से अल्लाह वाले हो गए भाई? अल्लाह वाले नरम दिल होते हैं। अगर ठीक है आपको किसी ने इज्जत नहीं दी जो इज्जत आपको चाहिए थी, हो गया कोई मसला, दरगुदर करें, अब दरगुदर करें, भाई है, हमारा खून है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन आजकल ये सोचा ही नहीं जाता। अब इतना मामला हुआ भाइयों का, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या है? रकीकुल कल्ब, आपका दिल नरम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हल अलिमतुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या किया? लेकिन आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? हाँ हाँ, इद अंतुम जाहिलून, उस वक्त तुम नादान थे। उस वक्त तो यानी आप क्या करें? दरगुदर, जिसको कहते हैं अफ़ो दरगुदर, माफ कर देना, इल्तिफात ना करना। अब इसके बाद अगली आयत में क्या हुआ? कालू, अब ये 10 बरादरान, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त मुस्कुराने भी लगे
اور آپ کے دانتوں کی چمک جو ہے نا، جو دانتوں کے اندر اللہ نے، بعض لوگ کے دانت بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے دانت اتنے خوبصورت کہ اگر سورج کی روشنی اور آپ مسکرانے لگے نا تو ایسا لگتا ہے آپ کے دانتوں سے سورج کی روشنی کی کرنیں نکل رہی ہیں، ایسے پیارے دانت ہیں۔ اب یہ بھائیوں کو پتا تھا یہ ہمارے بھائی کے اتنے خوبصورت دانت تھے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے، قالو، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں ایسا تو نہیں آپ ہی یوسف ہے؟ اب بھائی کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں آپ ہی یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام نے بات سن لی، سننے کے بعد اب ارشاد فرمایا، قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، آئی ایم یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ جو بنیامین ہے نا یہ میرا سگا بھائی ہے، اسی لیے میں نے روکا تھا، کوئی قید نہیں کرنا تھا، کوئی سزا نہیں دینی تھی بنیامین کو، بلکہ میں نے اپنا بھائی ہے اسے اپنے دربار میں رکھنا تھا۔ ابھی کوئی سوشل میڈیا پر میں نے، کسی نے آج صبح مجھے بھیجا کہ بیروت میں، یا لبنان ملک ہے بیروت اس کا شہر ہے، وہاں حضرت بنیامین کا مزار ہے، اور آج کسی نے مجھے یہ بھیجا کہ وہی اسرائیلی جو حملہ کر رہے ہیں نا تو اس مزار کو شہید کر دیا۔ الامان والحفظ، الامان والحفظ، قد من اللہ علینا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ ہم کون ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور میرے بھائی پر۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اسے یاد کر لیں، بالکل یہ رب کا پیغام ہے جو یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اور رب کا فرمان قرآن ہے کہ انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارا کوئی بھی عمل ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، خواہ ہم نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، درس میں بیٹھے، کوئی بھی عمل ہو، ہم نے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، ہر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور قرآن نے وعدے کر دیا کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 91، اب ان لوگوں نے کہا، یہ 10 برادران نے، قالو، اب یہ لوگ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر بزرگی عطا فرمائی۔ جبکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، یوسف علیہ السلام، یہ جو 10 بھائی ہے نا، 10 بھائی کے بعد یوسف ہے، 11واں نمبر ہے یوسف کا، اور 12واں نمبر ہے بنیامین کا۔ بنیامین تو اور بھی چھوٹے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں چھوٹے، لیکن اب یہ بڑے بھائی کیا کہتے ہیں؟ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر بزرگی دی، فوقیت دے دی، ترجیح دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم خطا کاروں سے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اپنے گزشتہ جرم پر شرمندہ ہے، نادم ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اب علماء نے جو بیان لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، فرمایا جو ان سے جرم ہوا تھا اس کی انہوں نے توبہ کر لی، اب مسلمانوں کو حق نہیں پہنچتا کہ یوسف علیہ السلام کے برادران کی بارگاہ میں ناشائستہ کلمات استعمال کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا، حرام، اور کہا کہ اگر ان کی شان میں جو گستاخی کرے گا احتیاطاً کلمہ پڑھے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماضی تھا، لیکن پھر یہ نادم ہو گئے، شرمسار ہو گئے، اور رب نے انہیں اتنا بلند مقام دے دیا
کہ اب یہ یوسف علیہ السلام کے اصحاب ہیں جسے ہم کہتے ہیں صحابہ. ماضی الگ تھا، اب وہ شرمندہ ہے، شرمسار ہوئے اور اب کی بارگاہ میں توبہ کر لے. پھر یوسف علیہ السلام کے دست و بازو بن گئے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، سپورٹ کرتے رہے. تو رب نے انہیں اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا، کہتے اعلیٰ حضرت کلمہ بھی پڑھے، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ٹھیک ہے ماضی جیسا بھی تھا لیکن دیکھا جائے گا حال. جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوران درس کہ ہم لوگ ماضی کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. ماضی کو اب چھوڑ دیں، بات کریں حال کی. ماضی جیسا بھی تھا، توبہ کر لی اللہ معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 92. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اقرار کر لیا کیونکہ یہاں تعلق تھا حقوق العباد، اور آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اس کی تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کریں گے نا. جیسے نماز چھوٹ گئی، زنا ہو گیا، شراب پی لی، یہ سارے کیا حقوق اللہ ہے. اب حقوق اللہ میں معافی کا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، توبہ طائب کرے، اللہ کی بارگاہ میں عہد کرے، اے مولا یہ خطا ہو گئی، اب میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر حقوق العباد ہو، بندوں کے حقوق ہو، تو اس کا نظام کیا اسلام کا؟ اس کا سسٹم یہ کہ آپ نے جس کی حق تلفی کی آپ اس سے معافی مانگے، اس سے معافی چاہے. تو اسلام یہ کہتا ہے جب وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر بندے نے معاف نہ کیا تو پھر امید بہت کم ہے کہ اللہ معاف کرے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے نا تو آپ اس سے جا کر معافی مانگے، میں نے تیری غیبت کر دی. آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ اس کے پاس جائے، میں نے تیرا دل دکھایا. آپ نے کسی کی مخالفت میں الفاظ کسے ہیں، اس کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، آپ اس کے پاس جائے، کیونکہ یہ حق العبد ہے، حقوق العباد ہے. تو ظاہر بات ہے یہ جو برادران نے کیا ہے ماضی میں جو خطا ہوئی، اور یہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی حق تلفی تھی. یہ یوسف علیہ السلام کی حق تلفی تھی. جب یوسف علیہ السلام کی حق تلفی ہے تو اب یوسف علیہ السلام معاف کریں گے. اب اسی آیت میں یہی 92 میں کالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، بس آج کے دن تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں، بس معاف ہو گیا. مطلب کیا ہوا؟ حقوق العباد تھے، برادران کا کام تھا بھائی سے معافی مانگے کیونکہ بھائی کی حق تلفی ہوئی تھی، اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا. تو اب بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، بس میں آج کے دن کہتا ہوں تمہاری کوئی گرفت نہیں، کوئی جو ہے نا پکڑ نہیں ہے، بس میں نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران کو معاف کر دیا، اور فقط معاف نہیں کیا بلکہ دعا بھی دی. کیا دعا؟ یغفر اللہ لکم. اب میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں کو اے مولا تو بخش دے. اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور ساتھ میں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں اے مولا سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہی تو ہے، تو تو میرے بھائیوں کو معاف فرما دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 93. اب کیا ہوا؟ یہ سارے معاملات تو ختم ہو گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ابا کے حال کیا ہے؟ تو بتایا ان کی تو آنکھیں چلی گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام ابھی گئے نہیں کنعان، بلکہ میں نے ایک تفسیر کا مطالعہ کیا، اس کا نام ہے روح المعانی، رائٹر کا نام ہے علامہ سید محمود آلوسی. انہوں نے یہ لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک قمیض زیب تن کیا ہوا تھا، ایک قمیض زیب تن کیا ہوا تھا، یعنی پہنا ہوا تھا، جیسے ابھی آپ پہنے ہوئے میں پہنا ہوا، اس کو کہا جائے گا زیب تن کیا ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، آپ نے چینج کیا اور وہ والا قمیض جو ہے نا یہ دے دیا اپنے برادران کو، اور کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس قمیض کو. اچھا قمیض جو ہے اب اردو میں بھی قمیض کہتے ہیں، عربی میں بھی قمیض ہے، یہ فرق نہیں ہے.
और इनकी आंखों से टच होगा, अल्लाह इन्हें आंखें अता फरमा दे। यह है नबी की कमीज में ताकत, और अल्लाह इनके जरिए देखे कैसे काम बना देता है। और फिर इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिरी में क्या फरमाया? फरमाया वअतूनी। फिर इसके बाद अब तुम्हारा काम क्या है कि अब तुम आना बि अहलीकुम, अपने घर के सारे अफराद को, अजमाइन, सबको मेरे पास ले आना। अब तुमने उस कुटिया में नहीं रहना, तुम्हें मिस्र के शाही महल में शाहाना अंदाज में रहना है। यह है आयत नंबर 93 जो आज मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह मजीद जो है अगले इतवार को आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की समझ अता फरमा, कुरान पर अमल की तौफीक दे। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो